السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 4 آیتوں کی تلاوت کی میں نے. دیکھیں 2 چیزیں، ایک ہے منزل اور ایک ہے اس منزل تک پہنچنے کا راستہ. ایک ہے منزل اور ایک اس منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے. اس کو دوسرے الفاظ میں ہم کہیں ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت. بألفاظ دیگر ایک ہے مقصد اور ایک ہے اس مقصد کے حصول کا راستہ. جس انداز میں اس کو تعبیر کرے، جتنے بھی دنیا میں ہم کام کرتے ہیں، ایک ہماری منزل ہوتی ہے، ہمارا مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے کہ اس مقصد کو میں کس طرح حاصل کروں. تو دیکھیں ہماری زندگی کی بنیاد اور ہمارے لیے مثال، نمونہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال و نمونہ ہے. اب ہم اپنے نبی کو دیکھتے ہیں. دیکھیں ہمارے نبی کی زندگی کا مقصد کیا تھا. پچھلے جمعے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، 3 آیتیں ہم نے پڑھی اور مقصد پیش کیا. کیا تھا؟ اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر دنیا کی طرف بھیجا. کیوں؟ تاکہ اللہ کا دین دنیا کے تمام ادیان پر غالب ہو جائے. تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد، اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کے دین کا بول بالا ہو. اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ سربلند رہے، اللہ کے دین کو عزت ملے. یہ مقصد تھا. اور اس مقصد کے حصول کے لیے قرآن کریم نے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، وہ جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی اس میں ذکر کیا، اس کو کہتے ہیں مقاصد بعثت. مقاصد
بعثت، یا اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں فرائض نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فرائض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ نے کیا کام لگائے تھے، کیا ذمہ داریاں تھیں آپ کی، تو ان آیات میں اللہ نے بیان کیا۔ نمبر 1 تلاوت آیات، یتلو علیہم آیاتک، اللہ تعالی کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کے سنانا، اللہ کا کلام لوگوں کے سامنے پڑھنا سنانا۔ نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے۔ ایک ہے الفاظ کی تلاوت، الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تلاوت آیت ہے۔ اور ایک ہے الف لام میم، اس کا معنی میں کرتا ہوں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس لفظ کی حقیقت کو اللہ بہتر جانتے ہیں، نہ اس کا معنی معلوم ہے اور نہ اس کی مراد معلوم ہے۔ پھر کیا فائدہ ہے؟ بہت بڑا فائدہ ہے، تاکہ پتہ لگے۔ بتائیں نا، کوئی عرب بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ہم فصیح ہیں، ہم بلیغ ہیں، ہم اس جیسا قرآن بنا کے لا سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا بناؤ۔ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے، یہ کذاب ہے تمہاری سوچ کے مطابق، یہ شاعر ہے تمہارے ذہن کے مطابق، یہ مفتری ہے، خود سے بنا کے لانے والے ہیں، یہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہے، جو بھی تم کہتے ہو، ایسے کرو، اللہ کا کلام نہیں ہے، تم بناؤ، لاؤ، اس جیسا کلام بنا کے لاؤ۔ نہیں بنا سکے اور میں چلو ایک کام کرو، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ مل کے، اور اکیلے نہیں۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ سب کو ملا لو، سب کو ملاؤ، 10 صورتیں بنا۔ نہیں بنا سکے اور میں ایک چھوٹی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لیا۔ نہیں بنا سکے، یہ اللہ نے کیا راز کی بات ہے، کہتے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی باتیں۔ مفسرین جب ان الفاظ پر آتے ہیں نا، کل صورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کا استعمال ہے، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد حامیم طاسین طاسیم میم یاسین نون قاف صاد، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ کیوں؟ توڑ توڑ کے پڑھے جاتے ہیں، کاٹ کاٹ کے پڑھے، کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر جب مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں، کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ جانے، اللہ کے کام جانے، ہمیں تو جتنا پابند کیا گیا ہم وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن جمہور مفسرین جب اس کا معنی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، بس نہ معنی معلوم، ایک ہوتا ہے لفظ کا معنی، ایک ہے اس کی مراد، اس سے مراد کیا ہے، نہ لفظ کا معنی معلوم ہے نہ اس کی مراد معلوم ہے۔ یہ تفسیر ہو رہی ہے، تعلیمی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، لا ریب فیہ، کسی قسم کا شک شبہ اس میں نہیں ہے۔ خود شک کرنے والوں نے تو شک کیا، تو
تو شک کرنے والوں نے جب شک کیا تو قرآن نے جب کہا لاؤ تو لے آتے ہیں، قرآن نے تو ان کو کھلا موقع دیا، لاؤ اس جیسا بنا کے لاؤ، بنا کے دیا۔ ٹھیک ہے، اب ہدی للمتقین، یہ قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، متقین کیوں کہا؟ فائدہ متقین اٹھاتے ہیں۔ ہدی للناس، ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن بالفعل فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو متقی ہوگا وہ قرآن کے قریب ہوگا، جس میں تقویٰ نہیں ہوگا بیچارہ بدعت ہر جگہ جو ہے نا وہ گھومتا رہے گا، قریب ہی نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے، اب یہ تعلیم ہے۔ ایک ہے تلاوت آیات، اللہ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کے سنانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، تعلیمی کتاب، اس کتاب کی تعلیم دینا۔ تعلیم دینے سے مراد یہاں تفسیر ہے۔ تلاوت آیات کے اندر آ جاتی ہے تجوید، قرآن کریم کا تلفظ سکھانا، الفاظ قرآن لوگوں کو سکھانا۔ تلاوت آیات الگ ہے، تعلیمی کتاب الگ ہے۔ تلاوت آیات سے مراد ہے قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت، الفاظ پڑھنا، اس کو تلاوت آیات کہتے ہیں۔ اور پھر ان الفاظ کے معانی اور اس کی تشریح تفسیر، اس کو کہتے ہیں تعلیمی کتاب۔ تیسرے نمبر پر ہے تعلیم حکمت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کی تعلیم دینا، دانائی کی تعلیم دینا۔ حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ بھی وحی ہے، قرآن کریم میں جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا وہ بھی وحی۔ دونوں میں فرق ہے، وہ ہے وحی مطلوع اور یہ ہے وحی غیر مطلوع۔ وہ وحی ہے جس کی باقاعدہ تلاوت ہوتی ہے، وہ وحی ہے جس کی باقاعدہ تلاوت نہیں ہوتی، وہ بھی ہے۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے۔ چوتھا کام، ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے۔ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا اور برے اخلاق سے یہ برے اخلاق سے یعنی پاک کرنا، اس کو کہتے ہیں تحلیہ اور تخلیہ۔ تحلیہ کے معنی ہے حلی یحلی تحلیۃ، اچھے اخلاق سے آراستہ ہونا۔ شکر کیا ہے، صبر کیا ہے، اسی طریقے سے قناعت کیا ہے، اور توکل کس کو کہتے ہیں، تواضع کس کو کہتے ہیں، وہ صفات انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اخلاص، یہ چیزیں پیدا ہو، اس کو کہتے ہیں تحلیہ۔ اخلاق حمیدہ، اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق ہیں، عمدہ اخلاق ہیں، ان اخلاق سے آراستہ ہونے کو تحلیہ کہتے ہیں۔ اور جتنے برے اخلاق ہیں، ناشکری ہے، بے صبری ہے، جلد بازی ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بدگمانی ہے، حرص لالچ ہے، جو اخلاقی کمزوریاں ہیں بہت ساری معاشرے، ان اخلاق سے پاک کرنا، اس کو کہتے ہیں تخلیہ۔ خالی کرو، تخلیہ کے معنی وہ اخلاق نکل جائے، اچھے اخلاق پیدا ہو جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر ان آیتوں کو ہم لیں گے نا، دیکھیں پہلی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، کچھ دعائیں دوران تعمیر کے دوران کی، اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے، اور آخری دعا جب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، مکمل ایک دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، بھیج دیجئے ان مکہ والوں میں، رسولا، ایک شان والے پیغمبر، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، ان کو اخلاق رذیلہ سے، اخلاق ذمیمہ سے، برے اخلاق، بری عادات سے ان کو پاک کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اپنے وقت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے 40 سال گزار لیے، آپ کو نبوت مل گئی، آپ پر قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، آپ نے انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو پھر یہ آیتیں آئی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ کہیں یوں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کہیں فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اگر ہم ان الفاظ کو، چاروں کاموں کو ترتیب سے رکھیں گے نا، تلاوت آیات، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں اس کو یوں بیان فرمایا اللہ نے، تلاوت آیات، یتلو علیہم آیاتک، پھر اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم کتاب، وَالْحِکْمَةَ، تعلیم حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ آخر میں، اور تزکیہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں۔ اور باقی 3 آیتوں میں کیسے بیان فرمایا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت آیات، نمبر 2 تزکیہ، نمبر 3 تعلیم کتاب، نمبر 4 تعلیم حکمت۔ باقی 3 آیتوں میں کیوں فرمایا؟ کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ اللہ تعالیٰ دیکھو، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت، ایک ہے منزل اور ایک ہے اس منزل کے حصول کا راستہ، ایک ہے مقصد اور ایک ہے اس مقصد کے حصول۔ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تربیت۔ تعلیم کا مقصد ہے تربیت، اور تربیت بغیر تعلیم کے ممکن نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ترتیب رکھی، ترتیبی وقوعی، تو ایک ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، آپ نے کام شروع فرمایا، تو اس میں اللہ نے کیا ترتیب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، اور آپ نے محنت فرمائی، کتنے مشکل حالات سے گزرے، خاندان نے مخالفت، 40 سال تک آپ کو کیا کہتے رہے؟ مکہ کے لوگ، خاندان کے لوگ، قریش کے لوگ، امین ہے، بڑا امانت دار ہے، بڑا سچا ہے، صدوق ہے، امین ہے، کہتے رہے نا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو مخالف ہو گئے۔ کیوں مخالف ہو گئے؟ بہت مشکل کام ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے ایک زندگی ساری ماحول میں گزاری، اسی میں پیدا ہوا، اسی میں پلا، اسی میں بڑا، ساری زندگی گزاری، اپنی سوچ کو، اپنے نظریات کو بدلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس سے نکلنا، آپ کا ٹوٹل ماحول، آپ کا ایک سنت آپ ادا کریں معاشرے کے، جو انگریز نے ہمیں سسٹم بنا کے دے دیا، کیسے انہوں نے پنجرے میں بند کر دیا ہماری سوچ، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ جہاد چاہیے بہت ساری چیزوں کو، کاروبار میں، معاملات میں۔ کیا ہمارے سیاسی حضرات کو پتہ نہیں ہے، جتنے ملک چلانے والے ادارے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا ملک کر کیا رہے ہیں؟ ان کو سمجھ نہیں ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ہم غلط بیانی کر رہے ہیں، ہم عوام قوم کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں، سمجھ ہے
کیا مجبوریاں ہیں، کیا حالات ہیں، وقت بتا دے گا، وقت بتائے گا۔ جب بہادر شاہ ظفر اشعار پڑھا کرتا تھا نا، بہادر شاہ ظفر، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار۔ وہ تاریخ میں نے پڑھی، جب وہ بیٹھ کے کمرے میں اپنی ایک بیٹی کو بٹھایا، اپنے داماد کو بٹھایا اور ان کو پیسے دیے، کہنے لگے جاؤ نکلو، ہم تو ویسے پھنس گئے، ہم نشانے پر آ گئے، تم چھپ بھی نہیں سکتے، تم جاؤ کہ اپنی زندگی لے لو، جاؤ اپنی زندگی تو گزار لو۔ پھر انگریز نے پکڑا، پھر لے جا کر کے رنگون کے اندر ایک کوٹری کے اندر ان کو بند کر دیا، ان کے بچوں کے سر کاٹ کے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا، کاش یہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ میں آ جائے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، وہ بدل جاتا ہے، یہ اندھپن نہیں چلتا، وقت بہت خطرناک سمجھاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے دروازے کھٹکھٹائے، ہر جگہ جا کے ان کو سمجھایا، اثر رسوخ والے آدمی تھے ہندوستان میں، شخصیت تھی، ان کو جا کے سمجھایا ملک جا رہا ہے، غلامی کے دلدل میں ہم پھنس رہے ہیں، پھر نکلنا بڑا مشکل ہوگا، اٹھو جاگو، احساس کرو، وقت کی نزاکت کو سمجھو۔ انگریز اندر گھس چکا ہے دیمک کی طرح اور اپنے پنجے گاڑ دیے اس نے، نہیں آئی بات سمجھ، یہ بے وقوف ہے، ان کو کیا سمجھ آئی۔ پھر جا کے افغانستان خط لکھا، احمد شاہ ابدالی کو دعوت دیا، آؤ ہماری مدد کو پہنچو، ہماری نسل غلامی میں جا رہی ہے۔ اور پھر وہ وقت دیکھنا پڑا مسلمانوں کو، جب بر صغیر پر انگریز نے اپنے قدم جما لیے۔ اور اس سے بڑا دھوکہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، اس سے بڑے دھوکے میں وہ اقبال کہتے ہیں نا، وہ فریب خرد شاہی، وہ فریب خرد شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شہبازی۔ شاہین پرندوں کی دنیا کا بادشاہ، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ وہ فریب خرد شاہی، وہ دھوکہ کھایا ہوا شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، جو جا کے گدوں میں رہنے لگا، کرگسوں میں رہنے لگا، مردار کھانے لگا، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شہبازی، شاہین کی دنیا کیا ہوتی ہے۔ یہ چیز مسلمان دیکھو کیسے ہمارے پاس اللہ کے رسول، اتنی بڑی نعمت، ہمارے پاس قرآن کی نعمت، اور ہم غلامی میں زندگی